اور فرمایا ابن مروان تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ طاقت ہے، ہم اللہ کے حکم سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا نا ہمارے پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، نام سنا ہے بلے شاہدہ؟ فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو، مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو، آگے کیتی جاننے ہو۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ٹھگی بھی مار رہا ہے۔ ایک دو دن میں اب آپ دوبارہ اس جگہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ ہمارے ملک کے بڑے لوگ بیٹھے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج جس جگہ سے تم گرے ہو کل وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ 20 سال لگیں گے آج سے، اگر اب طے کرو گے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی بند کرنی ہے، آج طے کرو گے کہ اپنے پڑوسی ہندو سکھوں کے ساتھ محبت کا وتیرہ کرنا ہے، آج اس بات کو طے کرو گے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر اخلاق کردار پیش کرنا ہے، آج محنت شروع کرو گے، 20 سال بعد دوبارہ عزت دار بنو گے۔ 1-2 منٹ کا کھیل نہیں ہے میاں صاحب، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ 20 سال کا عرصہ چاہیے۔ آخری بات آپ کو قیمتی بتا دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کب بنایا؟ سنا ہے کہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان ہوا، پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، عالم ارواح میں رسول اللہ کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنایا ہے۔ سنا نکتے کی بات اب؟ لیکن رسول اللہ جب آئے، مکے میں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزری، جب 40 سال کے ہو گئے، جب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے پہلے کیا بتایا پتہ ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے جی؟ کون ہے بولو؟ رسول اللہ۔ اللہ کے بعد کون؟ صلی اللہ، ان کے آگے کوئی نہیں، وہی ہمارے مولا ہیں، مالک ہیں۔ وہ چاہتے جو مرضی کہہ دیتے، جس مرضی انداز سے دنیا کو سمجھا دیتے، لیکن جب ساروں کو اکٹھا کیا تو اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ چلو اللہ کو ایک مانو، آج سے میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن کیا بات کہی، قربان جاؤں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات کہی ہے۔ مکے والوں کو سب کو بلایا دعوت پہ، کھانا وانا کھلوایا اور پوچھا، جب سارے چودھریوں نے کھانا کھا لیا، چودھری کوئی کوئی ٹھیک ہوں، سارے نہیں ٹھیک ہوں کی سمجھو، ساروں کو جب بلا لیا، کھانا وانا کھلوا دیا، تو پوچھا، یہ نہیں کہا کہ اسلام کو قبول کر لو، اللہ کو مان لو، میں رسول بن گیا ہوں، اللہ کا آ گیا ہوں رسول بن کے، نہیں، فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا میرے بارے میں، یعنی میری پرسنالٹی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سمجھ لو عقل کی کھڑکی کھول کے۔ سارے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کہ محمد، آپ جیسا تو کوئی ایسا گزرا ہی نہیں جس کا بچپن خوبصورت ہو، جس کی جوانی پاکیزہ ہو، جن کا لب و لہجہ نیک ہو، جو ایماندار ہو، جن کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو۔ ارے پورا مکہ کہتا ہے کہ آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کو قائم کرنے کے لیے کیا دلیل بنائی پہلے بھائی؟ اپنے کردار کو دلیل بنائی۔ چاہتے تو اللہ کی پاور سے، اور بولو نبی کے پاس پاور نہیں ہوتی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین کو عبد الملک مروان نے جب بیڑیاں پہنا کے اپنے دربار میں حاضر کیا اور بدتمیزی کرنے لگا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ، پھر فرمایا اللہ، پھر فرمایا اللہ، تو ساری بیڑیاں ٹوٹ کے کمر سے، ہاتھوں سے، پیروں سے زمین پر گر گئی، اور فرمایا ابن مروان تو
وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ طاقت ہے، ہم اللہ کے حکم سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں۔ چاہتے تو کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے کردار کو دلیل بنائی۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے جیسے کپڑے ہیں جی۔ میرا کردار، میرے پاس ابھی بہت سارے لوگ آئے بجنور سے ملنے کے لیے، میرے پاس وقت بہت کم تھا، کہیں جانا تھا، میرے آفس میں بیٹھے کہ کچھ نصیحت کر دو، تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، میں نے کہا اس کو کھولیے، انہوں نے کھولا، پھر کھولیے، تو کہتے ہیں اس پہ پاس ورڈ نہیں لگا ہوا۔ میں کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں پانی پی کے، جب تک اس کو چیک کر لو، اگر تو یہ ناپاک ہے تو میرا کردار خراب ہے، اگر یہ پاک ہے تو پھر میرا کردار پاک ہے۔ بندہ ہی وہی ہے جو اپنے آپ، جس نے پاس ورڈ پہ پاس ورڈ لگا رکھے ہیں، دل میں چوری کے اندر چوری چھپا رکھی ہے۔ گورے کردار کے لوگ، دوگلے لوگ، نہ خاندان کو چلا سکتے ہیں، نہ برادری کو چلا سکتے ہیں، نہ معاشرے کو چلا سکتے ہیں، نہ سرکار میں مسلمانوں کو عزت دلا سکتے ہیں۔ پہلے دوگلے پن کو دور کرنا ہے۔ راز کی باتیں سمجھ لیجئے بس۔ یہ اتنی باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، بار بار آنا نہیں ہوتا آپ کے یہاں۔ چھوڑ دیجئے غیر ضروری فتووں کے اندر زندگی گزارنا۔ یہ سوچو کہ ہم اپنی ذات سے اسلام کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، اس دیش کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، اپنے وطن کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بس یہ بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں، آپ تانا دینا چھوڑ سکتے ہیں، آپ بے ایمانی کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نہیں چاہتا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب عبد الرحمان گزر جائے تو اس محلے کی عورتیں کہیں کہ اس کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، یہ گندی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کا کردار محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے نواسے، کسی نے آ کے پوچھا، آخری بات نوٹ کر لیجیے، فرمایا حضرت یہ اگر پتہ کرنا ہو کہ بندہ مومن ہے کہ نہیں کیسے پتہ کرے؟ جی بندہ مومن ہے کہ نہیں کیسے پتہ کریں؟ ہاں جی مولوی کے پاس جائیں گے، نفس دیکھ کے بتا دے گا تو مومن ہے کہ نہیں۔ یا کوئی پیر بابا مل جائے، یا کوئی سر پہ ہاتھ پھروا دے کسی کا بھائی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو آسان ہے پتہ کرنا مومن ہو کہ نہیں ہو، آسان ہے بالکل۔ فرمایا حضرت کیسے پتہ کرنا ہے؟ فرمایا آج رات کو جب گھر جاؤ گے، جب بستر پہ لیٹو گے، جب بندہ تنہا ہوتا ہے، تنہا سمجھتے ہیں؟ اکیلا، اپنے کمرے میں جب اکیلا ہو، یا گھر میں سارے وہ لوگ چلے گئے اکیلا ہے، یا کہیں بھی اکیلا لیٹا ہوا ہے آرام کرنے کے لیے، اس وقت اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ اگر تو یہ سوچتا ہے مثال کے طور پر کہ کس کی بہن کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے، کس کی بیٹی کے ساتھ عیاشی کرنی ہے، کس کی ٹھگی مارنی ہے، کس سے ذات بے ایمانی کرنی ہے، فرمایا جس کی تنہائی ناپاک ہے وہ مومن نہیں ہے، جس کی تنہائی پاک ہے وہ بندہ 100% مومن ہوگا۔ کیا سمجھ؟ تنہائی میں بندہ اگر اچھے ارادے رکھتا ہے دل میں تو وہ مومن ہے، اگر تنہائی پاک نہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔